بڑی اچھی بات کہی ارشد بھائی نے. اس حوالے سے شروع کرنا چاہوں گا کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی. کیا بات. بدر حسین سید سوچنے والا انسان ہے، خواب دیکھنے والا انسان ہے. اس سے پہلے میں شاعری پہ ان کی بات کروں، شمشیر میں اپنی کم مائگی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری میرا میدان نہیں، مگر اچھے شعر کا ذوق ہمیشہ سے دامنگیر رہا. تو میں نے اچھے وقتوں میں بھی دیکھا ہے مظہر کو اور برے وقتوں میں بھی دیکھا، اور ایسے وقتوں میں ان کا مقروض ہوں. پہلے میں ذاتی حوالے سے بات کروں کہ میری 2 کتابیں جو سب سے ضخیم کتابیں تھیں ان کی اصلاح بھی انہوں نے فرمائی، میری رہنمائی بھی فرمائی، اور میرے تمام جو پروگرام تھے ان میں مضامین بھی انہوں نے عطا کیے. اس حوالے سے میں ذاتی طور پر ان کا مقروض ہوں اور شکر گزار ہوں. اور آپ دوستوں کے ساتھ یہ ایک ذاتی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دبے الفاظ، کیونکہ یہ بہت خوددار شخص ہے، ان سے ایک آدھ مرتبہ کہا کہ میں کچھ معاوضہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سختی سے منع کر. حفیظ کا شعر یاد آیا کہ ست شکر کے افلاس کی یورش میں حفیظ، ست شکر کے افلاس کی یورش میں حفیظ، فاقہ کوئی توہین ہنر تک نہیں پہنچا. اس حوالے سے مظہر میں آپ کا شکر گزار. معزز حاضرین، مظہر کی شاعری کی پسندیدگی کی بنیادی وجہ ان کی مزاحمتی شاعری. جب ہم جوان تھے، کالج اسکول میں پڑھتے تھے، تو پھر سرسر کو صبا، ظلمت کو ضیا، بندے کو خدا کیا لکھنا، ایسی چیزیں ہمیں فیسینیٹ کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فیض اور فراز کا دور تھا، اس کے بعد 40 سال کی سرکاری ملازمت میں وہ جو اندر کا انقلابی تھا وہ مار دیا. وہ جو کسی بندے نے بڑی عمدہ میرے خیال میں ایلیا کا شعر ہے کہ تم نوکری کر رہے ہو مدت سے، نوکری کر رہے ہو مدت سے، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے. یہی کام کیا کہ اطاعت کرنا سیکھا. جرنیلوں سے واسطہ تھا، ٹھیک ہے، اور عزت نفس پہ سمجھوتا کرتے رہے، نان و نطفے پہ. وہ جو کہا افتخار عارف نے کہ قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں. معزز حاضرین، میں شاعری کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جدید نفسیات کے بانی سیگمنڈ فرائڈ نے ایک جملہ لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم جملہ، جس میں وہ کہتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں، یعنی اپنی نفسیاتی تحقیق میں جو کچھ بھی دریافت کرتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے شاعر کی حساسیت کا. اور اسی حوالے سے ایک اہل علم شخص ہیں، مزاحمتی شاعری کا ایک بڑا نام ہے، اور وہ جو قتیل نے کہا کہ اس شخص کا منافق نہیں کوئی قتیل، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. علی شریعتی ایران کے ایک بڑے مفکر ہیں، ان کا جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح وقت پر سچ نہیں بولا تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طائف کے کوٹھے میں. آج ہمارا ملک جس علمی معاشرتی انتشار کی زد میں ہے،
اس کے پس منظر میں اگر آپ مظہر حسین سید کی شاعری کا مطالعہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج ہی کے دن کے لیے لکھا ہے۔ کیسے اس میں قوس و قزح کے رنگ بھرے، رات کی وہ تصویر تو کالی بنتی، تو کالی معزز حاضرین، بڑے اچھے انقلابی اور نظریاتی دوست ارشد تشریف فرما ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایک نظریے کے لیے وقف رکھی۔ ان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر ان کی کمٹمنٹ سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہی ایسا ہی۔ تو آج ہمارے ملک میں جو ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، یہ جبر کا نظام، امریت اور مولوی کی باہمی گٹھ جوڑ سے جو سلسلہ چلا ہے، اس کے پس منظر میں مظہر کی شاعری بہت کاریگر شاعری۔ اور جب مظہر کہتے ہیں کہ سلگتی ریت کو دریا نہیں کہا میں نے، سلگتی ریت کو دریا نہیں کہا میں نے، غزل کہی ہے قصیدہ نہیں کہا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ حضور محترم عزت مآب عالی جناب، حضور محترم عزت مآب عالی جناب، یہ سارا جھوٹ ہے، ایسا نہیں کہا۔ معزز حاضرین، تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دے۔ مظہر حسین سید بھی ایک ایسا ہی انسان ہے جس نے فیشن کے لیے کسی نظریے یا کسی فلسفے کو نہیں اپنایا، بلکہ جس نظریے کو سچ سمجھا اس کو اپنایا اور اس کے لیے بے پناہ قربانیاں بھی دی۔ میں اس کا ذاتی شاہد ہوں۔ پی یو ایف کے سرکاری حلقوں میں انہیں خطرے کی علامت سمجھا جاتا اور اس کے کچھ واقعات ہیں سینہ بسینہ وہ ان کو علم ہے، مگر جو کچھ یہ کہتے ہیں اس میں بہت سچائی، مگر وہ جو شعر ہمارے دوست نے بھی پڑھا کہ اس پر سیدھی گالی بنتی، تو سیدھی گالی کو پھر بہت کم برداشت کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، جس رفتار سے ہماری ریاست کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، اسی رفتار سے اس کی وحشت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، لیون فرانسسکی کا جملہ ہے۔ جس رفتار سے کوئی ریاست کھوکھلی ہوتی جاتی ہے، اسی رفتار سے اس کی وحشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اہل علم میرا خیال ہے اس کی گہرائی کو بخوبی جانے۔ ہمارا معاشرہ جبر کا معاشرہ ہے، ہمارے رویے شدت جنریٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے، بس اختلاف رکھتے تھے۔ معزز حاضرین، باتیں تلخ ہیں مگر 40 سال کی نوکری کے بعد بھی انقلابی کا کیڑا ابھی مجھ میں باقی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی فلسفی نے کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ضمیر کا جاگنا ایسے ہی ہے جیسے طوائف بڑھاپے میں اپنے گاہکوں پر ریپ کے کیس درج کروائے۔ عام لوگ، میں نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ جو ہمارے ایم ڈیز ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جب تک وہ سیٹ پہ ہوتے ہیں وہ بڑے جابر، اور پھر اس کے بعد بہت لمبی داڑھی رکھتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ضمیر کا جاگنا ایسے ہی ہے جیسے طوائف بڑھاپے میں اپنے گاہکوں پر ریپ کے
मुकदमे दर्ज करना। मौजूद हाज़रीन, आईन सिर्फ आज़ाद और बाख्तियार कौमों के लिए होते हैं, गुलामों के लिए बंदूक, फौज और वज़न होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया के हर मजहब का मुल्ला नस्ल परस्त, औरत दुश्मन, साइंस मुखालिफ, अदम रवादार और बुनियाद परस्त होता है। ये मेरा जुमला नहीं, कार्ल मार्क्स ने कहा। और फिर एक तुर्की की कहावत इसको समेटती है, साकिब, अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे, अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो वो धीरे धीरे आप ये जानने लगेंगे कि मूर्तियां चुराना भी एक नेकी है। मौजूद हाज़रीन, ये जुमला गौर तलब है और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत बन जाती है। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत बन जाती है और बाद में तीसरी नस्ल का मजहबी अकीदा बन जाता है। क्या बात। अगर मोमन और काफिर समुद्र में गिर जाएं तो सिर्फ वही बचेगा जिसे तैरना आता है। खुदा जाहिलों की तरफदारी नहीं करता। क्या बात। मौजूद हाज़रीन, अमरियत और मलकियत का आपस में जो नापाक गठजोड़ है वो हमें ये पैगाम देता है कि तुम्हारा काम सिर्फ अताअत करना, तुमने सवाल नहीं करना। जिस हालत में तुम हो उसी का शुक्र अदा करो, वरना तुम गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो। इसीलिए किसी ने कहा कि लोगों को इतना मजहबी बना दो कि वो अपनी महरूमियों को किस्मत समझ, जुल्म को आजमाइश समझकर सब्र कर, हक के लिए आवाज उठाना गुनाह समझे, गुलामी को अल्लाह की मुसलहत करार दे और कत्ल को मौत का मुतय्यन दिन समझकर खामोश है। इब्न इंशा का एक शेर ज़हन में आ रहा है, सच अच्छा पर इसके जलाओ में है जहर का प्याला। सच अच्छा पर इसके जलाओ में है जहर का प्याला भी, तुम भी कोई सुकरात हो के जहर पियो, खामोश है। और दूसरा शेर शमशेर इससे भी खूबसूरत है। इब्न इंशा कहते हैं कि हक अच्छा पर इसके लिए कोई और मरे तो और भी अच्छा। हक अच्छा पर इसके लिए कोई और मरे तो और भी अच्छा, तुम भी कोई मंसूर हो के सूली पे चढ़ो। मौजूद हाज़रीन, जिस तरह अभी मेरे दोस्तों ने बहुत उम्दा बात की कि मदर हुसैन सैयद को सच लिखने की आदत लाहक है। ये आदत आपको याद होगा मिंटू को भी थी, और जब जज ने उससे मुकालमा किया कि तुम पे इल्जाम है कि तुम गन लिखते हो, उसने जवाब में कहा था कि आप माशरे से गन हटा दें, मैं गन नहीं लिखूंगा। वाह 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 वाह। मदर को भी यही आदत है कि वो ललकारता है। ये सोचते हुए बाजार से निकल आया, वो बैठ, ये सोचते हुए बाजार से निकल आया, हाँ हाँ, न जाने आदमी क्यों गार से निकलता हाय हाय। और कैसा जिंदा शेर है, आप देखिए। जी इरशाद। खबर नहीं फिर बादशाह पे क्या गुजरी, खबर नहीं फिर बादशाह खबर नहीं कि फिर बादशाह पर क्या गुजरी, गजल सुना के मैं दरबार से निकल आया। वाह वाह, गजल सुना के क्या कहने। गालिबन फराज का इससे मिलता जुलता शेर है जी। कड़ी है जंग के आपके मुकाबिल पे फराज, कड़ी है जंग के आपके मुकाबिल पे फराज, अमीर शहर भी है और खतीब शहर। हाय खतीब शहर, यार मजा आ गया। किसी भी इंसान के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे और कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपके सामने से गुजरती जाए और आप अपनी मर्जी से न जी सकें। हाय, हम कौमियत के नारे लगाएं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, और मेरी कौम मेरा मुल्क मुझे तालीम
رہائش خوراک عزت نفس نہ دے سکے تو پھر وطن سے محبت مشکل ہو جائے۔ بے شک ایسا ہی، مظہر حسین سید اس چھوٹے شہر کا بہت بڑا شاعر ہے۔ بے شک بے شک، جیسے میرے دوست نے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ ہم شاید اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ سکوت جیسی کتاب بہت جس جاندار، کا بنارس یونیورسٹی بھارت میں ہندی ترجمہ کیا گیا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس پر ہم شاعروں و ادیبوں کو نہیں، واہ کے رہنے والوں کو فخر ہو۔ بے شک جی، بہت بڑی میں بات، حضرت آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور وہ جو شاعر نے کہا کہ ہمیں قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو، ہمیں قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے، ہائے ہائے، تو آپ ہمیشہ ہم لوگ زندہ محبت رہیں کی گے۔ کہانی میں مرے، واہ، اور میں آصف صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں پہلی دفعہ اس ہال میں آیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو علم اور ادب کے لیے اپنا در وا کیے ہوئے ہے، واہ، اور بڑی خوشگوار حیرت ہوئی ہے مجھے، اور میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ورنہ آج کل کے گئے گزرے دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ ہزاروں لاکھ کا ایک شعر مظہر آپ کی اجازت سے، اور آصف آپ کے لیے۔ جی، گیا جب لوٹ کر گھوڑا سوار اس پر نہیں تھا، ہاں، گیا جب لوٹ کر گھوڑا سوار اس پر نہیں اس پر نہیں تھا، واہ، محبت عاشقوں کو رفتہ رفتہ کھو رہی، ہائے 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 ہائے، محبت آئے رفتہ عاشقوں رفتہ کو رفتہ رفتہ کھو رہی ہے۔ آخر میں کیونکہ مزاحمتی شاعری کی بات چلی ہے تو آپ کے دل گرمانے کے لیے اور مظہر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ایسی نظم جو اگر فراز نہ لکھ دے تو شاید وہ فراز کبھی نہ ہو۔ واہ، یہ وہ نظم ہے جس کے باعث انہیں ملک چھوڑنا پڑا، مگر یہ نظم آج سے لگ بھگ 32 سال پہلے لکھی گئی، آج بھی اتنی ریلیونٹ ہے جتنی 32 سال پہلے۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا، میرا قلم، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، ہائے ہائے، واہ واہ، جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، کیا کہنے، اور میرا قلم نہیں کاسا کسی سبق سر کا ہاں ہاں ہاں، جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز، واہ واہ، ثاقب جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس لقب زن کا، میرا قلم نہیں اوزار اس لقب زن کا جو اپنے گھر ہی کی چھت میں شگاف ڈالتا، واہ واہ، میرا قلم نہیں اس زود نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا، کیا بات، اچھا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا، ہاں 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 ہاں، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی واہ جو اپنے چہرے پر دوہرا نقاب رکھتا، واہ، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، واہ، اس لیے تو جو لکھا تباہ کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی، واہ، لوچ کا بات، اور مظہر حسین سید کے لیے یہ شعر کہ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے، واہ واہ واہ، کہ یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا، کیا کہنے، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم ہاں، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا، کیا کہنے توفیق صاحب، بہت